الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ تعالی دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے. کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جو بھی نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. ہم عبادت کریں گے تو ہمیں ہی ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی برائیاں اتار دیں گے اور انہیں ان کے اچھے کام پر بدلہ دیں گے. اللہ تعالی ہر ایک کو نوازتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کا کہنا مانیں، کیونکہ اس کا کہنا ماننے میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں فائدہ ہے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. جو نہیں مانتے وہ وقت ضائع کرتے ہیں،
پھر انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ نیکی کریں تو برائیاں دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی ہی کریں، کبھی اگر برائی ہو گئی تو توبہ کریں اور پھر اس سے زیادہ نیکی کریں تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، کہ ماں اور باپ کو بہتر سے بہتر خدمات پیش کرے، اچھا برتاؤ کرے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا، کسی کو میرا شریک بنا، اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ اس حوالے سے آپ کو اتنی بات بتا چکا کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پوجا، پرستش، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، مگر اللہ کی نافرمانی یا شریعت و سنت کے خلاف وہ بات کریں گے ماں باپ تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ فرمایا ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس شے کے وجود کا ہی علم نہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا کہنا ماننے کی کیا گنجائش، اس کو ماننے کی کیا گنجائش؟ تو یاد رہے، استاد ہو، پیر ہو، ماں باپ ہوں، کوئی حکمران ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا وہ مانی جا سکتی نہیں۔ یہ یاد کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لوٹ کے تم نے میری ہی طرف آنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ کوئی فرما بردار ہے، کہنا ماننے والا، نافرمان ہے، نہ ماننے والا، ان سب نے پھر کے جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالی واضح فرما دے گا، دکھا دے گا، بتا دے گا جو کچھ ہم عمل کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اس سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ میں نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے وجود کا سبب ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، جننے والے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے جنا تو ہم ماں باپ کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ اب کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو سوچ لیں، جو لوگ ماں باپ کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے،
کسی جگہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے، تو آپ کے زندگی کے 4 دن تو گزر جائیں گے، مگر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ یہ انسان اپنے وقتی مفاد کے لیے، مفاد کا مطلب فائدے کے لیے، بھول جاتا ہے، احکام بھول جاتا ہے، قانون بھول جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس کو یہی یاد دلایا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا، غلطی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کی اطاعت کے معنی فرما برداری، کہنا ماننا، یہ ہم پر واجب ہے۔ اگر کسی غلط چیز کا حکم دیں گے وہ نہیں مانا جائے گا، مگر ان کی خوشنودی کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو نفل نماز کے درمیان ماں باپ میں سے کوئی بلائے تو آپ نے نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے بلاوے پر جانا ہے۔ ماں بلا رہی ہے، جانا ہے۔ یہاں فقہا نے یہ کہا کہ ماں بلائے تو ضرور جانا ہے، باپ بلائے تو اگر نہیں بھی جائے گا تو بہت ضروری نہیں، لیکن چلا جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ فرض نماز نبی بلائے تو فرض نماز چھوڑ کے جائیں گے، ماں باپ بلائیں گے تو نفل نماز چھوڑ کر کہیے گا جائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ طحاوی شریف میں ہے، اگر ماں باپ کو نہیں معلوم کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، انہیں علم نہیں ہے اور وہ بلا لے تو جواب دینا ضروری ہے۔ اگر انہیں علم ہے، جان رہے کہ بیٹا نماز میں ہے، تو پھر انہیں بھی بلانا نہیں چاہیے۔ آزمانے کے لیے وہ بلا لیں کہ دیکھیں کیا جواب دیتا ہے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو والدین کے پکارنے پر جواب نہیں دینا۔ ہاں، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جواب دینا ضروری ہوگا۔ دیکھیں کہ چھت سے گر رہے ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، تو پھر نماز توڑنا واجب ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے انسان، کسی غیر مسلم نے کہا مجھے اسلام کی تلقین کیجیے، اسلام کی باتیں سکھائیے، یا ایک دیرم یعنی 4 آنے کی مقدار نقصان ہو رہا ہو، چونی جو آپ کے یہاں ہوتی تھی، یا اپنے بچے وغیرہ کی جان کا خطرہ ہے، تو انسان کو کہا گیا کہ وہ نماز توڑ کر جان کی حفاظت کرے، بھلے فرض پڑھ رہا ہو یا نفل۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا۔ اگر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور والدین کی نافرمانی لازم آتی ہے تو پھر نفلی روزہ توڑ سکتا ہے۔ والدین کی اہمیت کو پہچانیں۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہو اور ان کا کوئی اور دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا نہ ہو تو جنگ پر نہ جائے، جہاد پر نہ جائے، نہ ہی حج کو جائے، نہ ہی کہیں اور پڑھنے کے لیے جائے۔ کیوں کہ والدین کی خدمت ان باتوں سے زیادہ ضروری ہے۔
بشرطے کہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سنبھال نہیں سکتا، تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بعد پھر والدین کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے حق ادا کیے یا نہیں۔ ایسے ہی عورت سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور پھر اس کے آقا کے حقوق کے متعلق۔ تو اگر جواب صحیح ہوگا تو کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔